کہانی 36واں حصہ ساؤل، پہلا سیموئیل 8 باب تا 15 باب۔ اس دنیا میں سیموئیل کی زندگی زیادہ پرکشش نہیں تھی، صرف اس کے وسیلے سے خدا کی تبلیغ کی گئی اور خدا کا کلام بنی اسرائیل کو پہنچا۔ اس کے علاوہ خدا اور خدا کے لوگوں کی بحالی ایک بار پھر اس کے وسیلے سے نہیں، اس کے ذریعے حاصل ہوئی، اور کنعان کے سب سے بڑے دشمن فلسطینیوں پر فتح حاصل کی گئی۔ بائبل بیان کرتی ہے سیموئیل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ وہ بنی اسرائیل کو خدا کی طرف بطور بادشاہ نہیں بلکہ خدا کے نمائندے کے طور پر لے گیا۔ بنی اسرائیل کے کنعان میں داخل ہونے کے بعد یہ سب سے مثالی ملک بن گیا۔ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ خدا کے لوگوں کی زندگیاں دوسرے معبودوں کی طرف انہیں قربانی پیش کرنے یا ان کی پیروی کرنے کے لیے رجوع نہیں کریں گی، اور اس کی بجائے خدا کو اپنا بادشاہ بنائیں گی۔ تمام قوموں کی طرح ہم پر حکومت کرنے کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے تمام بزرگ سیموئیل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ ہمیں ان الفاظ پر غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیموئیل کے بیٹے سیموئیل کے بعد قاضی مقرر ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے باپ سیموئیل کی طرح نہیں تھے۔ اپنے مفادات کے مطابق رشوت لیتے تھے اور اپنے فیصلے میں بے ایمانی کرتے تھے۔ تب لوگوں نے سیموئیل سے کہا، تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ سیموئیل کے بیٹوں کا تھا۔ تب سیموئیل کے بیٹوں کی بجائے جو پریشانی کا سبب بنے تھے، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا، ہم پر ایک قابل شخص مقرر کر جو ہمارا قاضی ہو۔ لیکن اس کے برعکس وہ خدا کے بجائے ایک انسان بادشاہ چاہتے تھے۔ وہ خدا کو جو ان کا بادشاہ تھا ایک انسانی بادشاہ کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت میں اپنا چہرہ ضرور چھپاؤں گا۔ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے باب میں غیر معبودوں کی پرستش کا اعتراف کیا اور خدا کی مدد سے وہ فلسطینیوں کے خلاف جیت گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی خدا کو نہیں دیکھا اور صرف انسان سیموئیل کو دیکھا۔ خروج کے وقت سے بیابان تک انسان موسیٰ کو دیکھا گیا تھا۔ کنعان کی فتح کے دوران انسان یشوع کو دیکھا گیا تھا۔ قضات کے زمانے میں انسان قاضی دیکھے گئے تھے، اور اب انسان سیموئیل کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قضات کے وقت کی طرح جب وہ شخص مر گیا، خدا بھی وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک بدقسمتی کا حصہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہی چیز ہے جو پوری بائبل میں ظاہر ہوئی ہے۔ پہلے سے ہی استثنا کی کتاب میں موسیٰ نے کہا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا، اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے، کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی، میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ بنی اسرائیل ابھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ صرف تب لوگ جو گنہگار ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور اسے مل سکتے ہیں جب خدا اپنے آپ کو دکھائے گا۔ نوح جس نے خدا کا فضل حاصل کیا، ابراہم، موسیٰ اور سیموئیل جنہوں نے خدا کی بلاہٹ پائی، اسحاق، یعقوب، یوسف، یشوع اور کالب جو مرد خدا بن کر رہتے تھے، سب خدا کے منصوبہ میں خدا کی طرف سے بلائے گئے تھے، نہ کہ اپنی نیکی کے ذریعے۔ اور چونکہ خدا ان سے ملا، وہ خدا کو پہچاننے، اس کو ایمان کے ساتھ قبول کرنے اور خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ بائبل ابھی وہ کہانی بتا رہی ہے۔ ہمیں اسرائیلیوں پر پتھراؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں اور اپنے آپ کو افسوس کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔
ہم بھی اسی وقت خدا کو پہچان سکتے ہیں جب خدا ہمیں بلاتا ہے، دکھاتا ہے اور ہم سے ملتا ہے۔ خدا کا کلام زندگی بن سکتا ہے۔ پس خدا نے کہا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ اور اس نے کہا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے، یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل، اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے۔ یسوع نے بھی کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ میں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، لیکن ہمیں بنی اسرائیل کو یکساں دیکھنا چاہیے۔ خروج کے دوران بنی اسرائیل کی نسل فوت ہو گئی، بیابان میں بنی اسرائیل کی نسل فوت ہو گئی، ابتدائی کنعان آباد کار فوت ہو گئے، لیکن ان کو ایسے ہی طور پر دیکھا جا سکتا ہے جیسے یعقوب، جو ابھی تک نشیب و فراز کے مرحلہ میں تھا۔ وہ اب بھی یعقوب کے دریائے یبوک کو عبور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کو کوئی وجود نہیں، لیکن یہ کہ وہ خدا کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ اسرائیلی خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، خدا کے لوگ جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا تب ہی ممکن تھا جب وہ غزل الغزلات انبیاء کے صحائف کا مطالعہ کرتے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کے ذریعے روح القدس کے نزول کا بھی۔ یسوع مسیح جو اناجیل کی کتاب کے دوسرے لفظوں میں جب خدا آتا ہے اور ان سے ملتا ہے، البتہ رسول اور ابتدائی کلیسیا کے ارکان بنی اسرائیل کے نمائندے کے طور پر پیش ہوں گے، نہ کہ تمام اسرائیل۔ ان کی بات سنو اور ایک بادشاہ مقرر کرو۔ بنی اسرائیل کی درخواست پر جنہوں نے کہا، ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، سیموئیل ناراض ہوا اور خدا نے کہا، جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کی مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اسرائیلی خدا یعنی بادشاہ کو چھوڑ رہے تھے، نہیں، ان کے پاس خدا کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا نے ان کو ابھی تک روح القدس کا فضل نہیں دیا ہے، جو سچے نجات دہندہ یسوع مسیح کے وسیلے سے آتا ہے۔ خدا نے سیموئیل کو بتایا، تو ان لوگوں کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور سیموئیل نے انہیں بادشاہ کا دعویٰ اور حقوق سکھائے۔ سیموئیل نے انہیں بتایا کہ جس بادشاہ کی انہوں نے خواہش کی، اس کی وجہ سے وہ اس کے نوکر بن جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ فریاد کریں گے، لیکن خدا جواب نہیں دے گا۔ بہرحال لوگوں نے سیموئیل کی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اسی لیے خدا نے کہا، ان کی بات کو مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ اس جملے میں خدا نے کہا انہیں بادشاہ دو، لیکن اگر ہم سیاق و سباق پر نگاہ ڈالیں تو خدا نے لوگوں کے احمقانہ مطالبات کو جزوی طور پر اجازت دے دی۔ جنہوں نے خدا کو بطور بادشاہ پہچانا اور تسلیم نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کی حماقتوں کے بارے میں خدا نے کہا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے، تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ اب وہ اپنی پسند کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ کوئی بھی
اس سے زیادہ موزوں قابل اور قد آور نہیں تھا۔ خدا نے سیموئیل سے کہا، کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسح کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو وہ بادشاہ عطا کیا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تاہم ہمیں ایک بار پھر جاننا چاہیے کہ یہ بادشاہ وہ نہیں ہے جس کو خدا نے چاہا، فیصلہ کیا، منتخب کیا اور بلایا۔ بالکل نہیں۔ اسی لیے خدا ساؤل کا انتخاب کرتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جو ان کی نظروں میں اچھا لگتا تھا، دوسروں سے زیادہ موزوں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں لمبے قد والا۔ اس کے پاس آس پاس کے بادشاہوں اور جنگجوؤں کی شبیہ تھی جو بنی اسرائیل چاہتے تھے۔ اور ساؤل کو سیموئیل نے بطور بادشاہ مسح کیا تھا۔ جب ساؤل نے سیموئیل کی طرف سے خدا کا کلام سنا تو پہلے اس نے کہا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلہ کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ تاہم وہ سیموئیل کی طرف سے مسح کیا گیا، نبوت کا کلام سنا اور خدا کی روح اس پر آئی۔ اس نے یہ سب اپنے چچا سے چھپایا، اور جب اسے لوگوں کے سامنے سیموئیل کے ذریعے بادشاہ کے طور پر مسح کیا جانا تھا تو وہ چھپ گیا۔ سیموئیل نے پھر بنی اسرائیل سے کہا، خداوند بنی اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور میں تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھی رہائی دی، پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا، اور اس سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ بہرحال اسرائیلیوں سے جو مسلسل بادشاہ کا مطالبہ کرتے تھے، سیموئیل نے آخرکار کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں، اور سب لوگ للکارے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ ایسے ہی داؤد کے بیٹے ابیسلوم اور ادونیہ ان لوگوں کے طور پر ظاہر ہوں گے جو بیرونی حالتوں پر جیسے دنیا چاہتی ہے سبقت رکھتے ہیں، تاہم ان میں سے کسی کو خدا نے منتخب نہیں کیا تھا۔ اب خدا اسرائیلیوں کو ان کی زندگی کے مایوس کن تجربات کے ذریعے خدا کی مرضی کے مطابق اطاعت میں جینا اور اپنی آزاد مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے درمیان فرق کو جاننے دے گا۔ خدا کی روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی۔ خدا کی روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے ایک نیا دل پایا اور ایک نیا شخص بن گیا۔ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح القدس کی طاقت سے خدا کے آنے کے ذریعے ساؤل مرد خدا بن گیا۔ ایک بار پھر ساؤل خدا کا منصوبہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اسے نہیں جانتا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا جو خدا چاہتا تھا۔ بہرحال خدا کی روح ساؤل پر آنے کی وجہ ان الفاظ میں دیکھی جا سکتی ہے، وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ خدا کے لوگوں کے لیے ساؤل تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہوگا۔ خدا اسے تھوڑی دیر کے لیے نیا دل بھی دے گا تاکہ وہ نیا انسان بن سکے۔ بہرحال ساؤل اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، کیونکہ خدا نے انتخاب نہیں کیا، خدا نے نہیں دکھایا اور ان کے لیے نہیں کھولا، اور وہ دنیا کی دنیاوی چیزوں کو دیکھے گا اور ان کا پیچھا کرے گا۔ ہمیں اسی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا اپنی بادشاہی اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کے روح میں ان کے ساتھ تھا، لیکن بعض اوقات نجات سے قطع نظر وہ محض تھوڑی دیر کے لیے اپنا کردار پورا کرنے آ سکتا ہے، اور جب کام ختم ہو جائے تو خدا چھوڑ سکتا ہے۔ کون ہے جس نے کہا کہ ساؤل ہم پر کس طرح حکمرانی کر سکتا ہے؟ ساؤل نے امون کے ساتھ اپنی پہلی جنگ جیت لی۔
खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए साउल की मदद कर रहा है। साउल ने जंग जीत ली और इस्राएलियों ने कहा, किसने ये कहा था कि क्या साउल हम पर हुकूमत करेगा? और सभी साउल के पैरोकार बन गए और उन्होंने साउल को बादशाह बनाया। साउल जानता था कि ये एक ऐसी फतह थी जो वो खुद हासिल नहीं कर सकता था और उसे ज़्यादा खुदा की पैरवी करनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग गुनहगार हैं वो इस फतह को अपनी समझेंगे और इस्राएलियों को भी खुदा को देखना चाहते थे जिसने उनको फतह दी, लेकिन शख्स को जिसे वो देख सकते हैं फतह का मौजू बनाया। और अगर लोगों ने जिस बादशाह का इंतखाब किया वो फतह हासिल नहीं करता है तो लोग दूसरे बादशाह की तलाश करेंगे। ये बुत की परस्तिश से मुख्तलिफ नहीं है। तुम और तुम्हारा बादशाह सब हलाक हो जाओगे। सैमुएल ने बनी इस्राएल कौमून के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद शर्मनाक हद तक डांटा। सैमुएल ने कहा, खुदा ही वो था जिसने उनके आबा व अजदाद को मूसा और हारून के वसीले से मिस्र में निकाल दिया। खुदा ही था जिसने उन्हें इस जगह पर रहने दिया। वही है जिसने खुदा को फरामोश करने पर इस्राएलियों को खुदा के दुश्मनों के हवाले किया, और वही खुदा जिसने उन्हें बचाया जब उन्होंने अपनी तकलीफ में फरियाद की। अगरचा खुदा बनी इस्राएल का बेऐब बादशाह था, लेकिन उसने उन्हें एक बादशाह दिया क्योंकि उन्होंने कहा, हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे। और उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से दुआ करके हम मर ना जाए, क्योंकि हमने अपने सब गुनाहों पर यह शरारत भी बढ़ा दी कि अपने लिए एक बादशाह मांगा। इस्राएलियों के एतराफ़ में एक मोहलिक गलती है। अपने खादमों के लिए अपने खुदा से दुआ कर। वो अब भी नजर आने वाले सैमुएल से खौफजदा हैं, और सैमुएल हुक्मरान था और खुदा उनका ज़ाती इंसानी तौर पर खुदा नहीं था, बल्कि सैमुएल का खुदा था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो तौबा कर रहे हैं, लेकिन निचली बात यह थी कि हमें बचा। सैमुएल ने कहा, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी करने से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की परस्तिश करो। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातिल चीज़ों की पैरवी करने लगोगे जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातिल हैं। क्योंकि खुदावंद अपने बड़े नाम के बायस अपने लोगों को तर्क नहीं करेगा, इसलिए कि खुदावंद को यही पसंद आया कि तुमको अपनी कौम बनाए। अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। और इस तरह बात की जैसे उसे खून की उल्टी हो रही हो, लेकिन हम जानते हैं ये कि अगर फजल ना होता तो तालीम, तबलीग, परेशानी या एक छड़ी उन्हें खुदा का तारुफ नहीं करवा सकती। बादशाह ने बेकार काम किया है। साउल की सरबराही में इस्राएली फौज और कनान के दुश्मन फ़लस्तीनियों के माबैन एक जंग शुरू हुई। निस्बतन कमतर इस्राएली फौजियों ने हमले के बजाय दिफा के लिए जल्दी की, और वहाँ ऐसे लोग थे जो छिप गए, कांप उठे और यहाँ तक कि भाग गए। ऐसी सूरत हाल में अगर साउल खुदा की तरफ से था तो वो खुदा को थामेगा। जब सूरत हाल संगीन हो गई तो साउल ने खुद कुर्बानी पेश की जो सैमुएल काहिन के जरिए पेश की जानी थी। एक नज़र में ऐसा लगता है जैसे उसने खुदा पर भरोसा किया, लेकिन ये तब ही कामिल है जब खुदा के तरीके से कुर्बानियाँ पेश की जाएं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी अजनबी देवताओं की खिदमत और उनके बर्ताव की तरह पेश कर सके। खुदा कोई बुत नहीं है। चुनाचे साउल के कुर्बानी पेश करने के बाद सैमुएल ने कहा, तूने बेवकूफ़ी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना। ये ठीक है,
خدا کا بادشاہ ہونے کا مطلب خدا کو خدا ماننا اور اس کے طریقے سے خدا کی عبادت کرنا ہے۔ مجھے اپنی قوم کے سامنے تیرے خدا کی عبادت کرنے دو۔ سیموئیل کے ذریعے خدا کا فیصلہ کن حکم ساؤل پر پڑا، جو جاری جنگ کے دوران بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارتا تھا۔ یہ اسرائیل کے دشمن عمالیق کے خلاف جنگ تھی، جسے خدا نے کہا تھا کہ وہ نسل در نسل لڑیں گے۔ اس جنگ میں خدا نے کہا، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد خدا، عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ خدا نے ان کو فتح عطا فرمائی، تاہم ساؤل نے خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور عمالیق کے بادشاہ اجاج بھیڑوں اور مویشیوں اور دیگر سامان کو بچایا۔ اور اس کے بارے میں خدا نے سیموئیل سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ خدا نے فقط افسوس کا استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ ساؤل کو یہ معلوم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر کرنے کے فیصلہ کے نتائج کو جاننے کے بعد اس نے ان سارے حالات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ساؤل نے اسے ایک فتح قرار دیا ہے جو اس نے حاصل کی اور اپنے لیے ایک یادگار بناتا ہے۔ یہ انسان کی حماقت اور بدی ہے۔ یہ خدا کے جلال کو روکنا اور موضوع بننا ہے۔ سیموئیل نے ساؤل کو یہ کہنے کے لیے کہ اس معاملہ میں نے خدا کی فرمانبرداری کی، سرزنش کی، لیکن ساؤل عذر کرنے میں جلدی میں تھا۔ سیموئیل کی سرزنش جاری رہی۔ ساؤل نے اپنا گناہ تسلیم کیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی، میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سنی۔ ساؤل کے ڈر کی وجہ لوگ تھے۔ جب تک ساؤل اسرائیل کی فوج صرف ایک بے قاعدہ فوج کی سطح پر تھے، جیسے جداؤن کی جنگ میں جب جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ ایک اور جنگ تھی جو لڑائی کے لیے جنگ میں جائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ان کی وجہ جنگ خدا کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے لیے تھی اور جنگ کی لوٹ یعنی مال غنیمت کو حاصل کرنے کی امید تھی۔ تاہم اگر ساؤل بادشاہ نے اچھی بھیڑوں اور مویشیوں کو مار ڈالا تو جنگ میں حصہ لینے والوں کو دینے کے لیے کوئی لوٹ نہیں ہوگی۔ پھر وہ ساؤل بادشاہ سے غیر مطمئن ہوں گے اور ساؤل کے لیے ان کی حمایت کم ہو جائے گی اور آخر کار وہ ساؤل کے علاوہ ایک بادشاہ ڈھونڈیں گے۔ ساؤل اس بات سے خوف زدہ تھا۔ بہرحال سیموئیل کی سرزنش کو سننے کے بعد ساؤل کو خدا کو تھامنا پڑا، کیونکہ یہ لوگوں کے ذریعے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تھا کہ ساؤل کو بادشاہ بنایا گیا تھا۔ لیکن ساؤل نے سیموئیل سے التجا کی، میں نے گناہ تو کیا ہے تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ ساؤل نے میرے لوگوں کے سامنے میری عزت کرنے اور تیرے خدا کی عبادت کرنے کا کہا۔ یہ خدا سے تعلق رکھنے والے اور جو دنیا سے تعلق رکھتے صورتحال سے خوفزدہ اور لوگوں سے تھام ہوئے کے مابین فرق ہے۔ آخر کار اس واقعے کی وجہ سے ساؤل اب مزید بادشاہ نہیں بنا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ بادشاہ کی حیثیت سے مزید حکمرانی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ خدا اسے خوشی سے برقرار نہیں رکھے گا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایک پوزیشن حاصل کر سکتا ہے اور کچھ دیر خدا کی خدمت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جب خدا خوشی میں اس کے ساتھ نہ ہو۔ تاہم یہ اس کے لیے دوسروں کے لیے بدقسمتی ہے۔ آخرکار شیطان کی علامت عمالیق کے بادشاہ اجاج کو انسانی بادشاہ ساؤل نے نہیں مارا بلکہ مرد خدا سیموئیل کے ہاتھوں مارا گیا۔ بائبل میں ساؤل کی تشخیص۔ ساؤل جس نے ساری زندگی خدا کی بادشاہی کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے گزاری، طاقتور یا بہادر لوگوں کو بلاتا جب بھی وہ انہیں دیکھتا تھا،
چونکہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کر سکا، اس لیے لوگوں پر بھروسہ کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیموئیل ساؤل کو بتاتا ہے، تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا اور خداوند نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ خدا یقیناً ایسا کرے گا۔ جب ساؤل نے پوچھا، خدا نے جواب نہیں دیا، اور کسی خواب، کسی اوریم یا کسی نبی کے ذریعے اسے جواب نہیں دیا۔ ساؤل بالآخر فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں مارا گیا۔ بائبل بیان کرتی ہے ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا، سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی۔ ساؤل کی موت کی وجہ کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ ساؤل نے پہلے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ اگرچہ وہ خدا کا مقرر کردہ بادشاہ تھا، لیکن وہ لوگوں سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ اپنے لیے ایک یادگار تعمیر کی، خدا کے جلال کو روکا، اور یہ کہ ساؤل نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق رہنا نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا تھا، اور یہ کہ اس نے خداوند سے نہیں پوچھا۔ وہ خدا سے اس کے لوگ اور اس کے بچے کی حیثیت سے خدا کے ساتھ کامل تعلقات میں پوچھنے سے قاصر تھا، اور ہمیشہ سیموئیل سے اس کے خدا سے صرف اپنی ہی ضروریات کے لیے مانگنے کے لیے کہتا تھا۔ اور جب خدا نے اس کا جواب نہیں دیا تو اس نے کسی ایسے شخص کی تلاش کی جو اس کے قریب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے لیے زندہ رہا اور گنہگار کی حیثیت سے مر گیا۔ اب بائبل داؤد کی کہانی کے ساتھ ساؤل کی کہانی دکھائے گی۔ خدا کے انتخاب کے بادشاہ کو ساؤل انسان کے انتخاب کا بادشاہ کی جگہ لے آئے گا، اور اس داؤد کے وسیلے سے خدا اپنے سچے بادشاہ یسوع مسیح کی تصویر زیادہ واضح طور پر دکھائے گا۔ یسوع مسیح اور خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے جوش کی زیادہ سے زیادہ واضح کہانی جاری ہے۔